نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو رائنا رائنا رعایت کیجئے ہماری، وقولو اور بلکہ کہو انظرنا نظر کیجئے ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ روٹ ورڈ الفاظ کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، یا ایو پیچھے اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں۔ اے وہ جو، الذین اے لوگو جو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے۔ لا تقولو نہ تم کہو رائنا رائنا رعایت کیجئے ہماری، رائن یا روٹ ہے اس کا، رائی یرا کسی چیز پر نظر رکھنا، دھیان دینا، خیال رکھنا۔ رائن یا جو ہے اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی جاندار چیز کے لیے جو بچے کی حفاظت کرتی ہے، یا چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت خواہ غذا کے ذریعے ہو یا دشمن اور نقصان دہ چیزوں سے دور کرنا ہو، یعنی کھلاتی بھی ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتی بھی ہے۔ کھلاتی بھی ہے یعنی وہ بھوکا نہ مر جائے۔ ماں دیکھیے کہ ہر بچے کو ہر چیز سے بچاتی ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے۔ بچہ اگر چل رہا ہے اور غلط چیز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے تو کس طرح ماں بچے کو بچاتی ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہ کھا لے یا اسے چوٹ نہ لگ جائے، وہ مسلسل اپنی نگاہ رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ ماؤں کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز میں بھی اس سے دیکھ رہی ہوتی ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نگاہ رکھنا ہے یہ رایون ہوتا ہے۔ کس لیے رکھنا؟ نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور اسی لیے عربی میں رعاتہ چارہ ڈالنا، یعنی چارہ ڈالنے کے معنی میں آتا ہے، میں نے اس کو چارہ ڈالا، یعنی گھاس کو کہتے ہیں، چارے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے رائی چرواہا جو جانوروں کو چارہ وغیرہ بھی کھلاتا ہے۔ نہ تم کہو رائنا ہماری رعایت کیجئے، تفسیر ابھی آگے آئے گی، ابھی تو صرف لفظ کو دیکھ رہے ہیں، لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وقولو اور کہو، یعنی اس کے بدلے، رائنا کے بدلے انظرنا نظر کیجئے، نون و نظر، نظرہ ینظرو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھنا، نظر کرنا، اور اس کا ایک معنی ہے انتظار کرنا۔ دو معنی ہیں، ایک کیا ہے؟ دیکھنا، اور دوسرا انتظار کرنا۔ جب انتظار کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں کسی کی راہ دیکھتے ہیں۔ واسمعوا اور سنا کرو، سین میم عین اس کا روٹ ہے۔ یہاں بھی سننے سے مراد صرف کانوں سے کوئی بات ٹکرانا نہیں بلکہ سننا اور قبول کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سماعی، قبول۔ وللکافرین کافروں کے لیے، اور کفر کی جمع کافرین ہے، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر، پنشمنٹ ہے۔ عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، علیم دردناک، المناک اسم مبالغہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمیں ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ کسی کو پکارنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا۔ نام کے ساتھ پکارنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کو اس کی کسی صفت کے ساتھ، کسی خوبی کے ساتھ پکارا جائے تو وہ اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو ایک ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا محمد، اور ایک وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہے کہ یا صادق یا امین۔ فرق کیا ہے؟
جو کسی کی خوبی ہو اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے تو اس کو قریب بھی کرتا ہے اور بات سننے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بچوں کو بعض اوقات ان کے نام سے نہیں پکارتے، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کے ساتھ اس چیز کو یاد کر کے پکارتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہماری صرف ہمیں ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہاں خطاب ہے صحابہ کرام سے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سنو، لا تقولو، نہ تم کہا کرو، کس سے؟ اپنے نبی سے، ان سے جب بات کرو تو نہ کہا کرو کیا؟ رائنا، نہ کہا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی، اب وہ آپ کو خطاب کرتے کہ ہماری بات سنیے، تو یہ نہیں کہتے تھے لسن، سنیں، سنو، یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ یہ بھی ایک اچھا ادب کا طریقہ تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کیا تھا؟ رائنا، ہمارا دھیان رکھیے، ہماری بات سنیے، ہماری طرف کان لگائیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو کسی کو جب بات کرنا ہوتی ہے تو کئی طریقے ہوتے ہیں متوجہ کرنے کے، تو رائنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یعنی آپ ہماری ذرا توجہ فرمائیے اور ہماری بات کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی ہوتے اور اہل کتاب بھی ہوتے، یعنی ہر طرح کے